الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کچھ ہی دن گزرے ہم استقبال رمضان کی تیاریاں کر رہے تھے، مختلف جگہوں پہ ہم نے پروگرامز کے استقبال رمضان کی عنوان کے تحت کہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، ذہنی طور آپ تیار رہیں۔ لیکن آج پتہ نہیں چلا، آج ہم الوداع کرنے جا رہے ہیں رمضان مبارک۔ یہی حقیقت ہے اس دنیا کی، اور یہی حقیقت ہے ہماری زندگی کی۔ ہم سمجھتے ہیں ابھی بہت بڑی ہماری زندگی باقی ہے، ابھی ہم چھوٹے ہیں، پھر جوان ہوں گے، پھر بوڑھے ہوں گے، پھر بیمار ہوں گے، پھر گلوکوز لگے گا، پھر ڈاکٹرز آئیں گے، پھر کہیں موت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ کل ما آت قریب، عربی میں کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ بہت قریب ہے، اسے آنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت دیر کی بات ہے، ابھی بہت ایام باقی ہیں، ابھی بڑا زمانہ باقی ہے۔ نہیں، بہت کم۔ لہذا جہاں یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ دنیا تیزی سے جا رہی ہے، گھوم رہی ہے دنیا کی چکری، اور یہ ہم سے دور ہو رہی ہے، اور آخرت بھی گھوم رہی ہے لیکن وہ ہمارے قریب آ رہی ہے۔ آخرت ہمارے قریب آ رہی ہے، دنیا ہم سے دور ہو رہی ہے۔ لہذا آج اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے ہم نے آج کچھ منصوبہ بندی کرنی ہے۔ یہ آخری جمعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کسے معلوم اگلے رمضان تک ہم میں سے کون رہتا ہے کون نہیں رہتا۔ لہذا ہماری منصوبہ بندی کیا ہونی چاہیے، ہم کیا بنائیں منصوبہ آئندہ کے لیے۔ تو یہ اس کی رہنمائی ہم اللہ کی کتاب سے لیں گے، قرآن مقدسی سے لیں گے۔ تو یہ سورۃ النحل ہے، ان کی 3 آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ہمارے سامنے ایک کلیئر ویژن، جو میں نے پچھلی بار کہا تھا یہاں کہ روزوں کا مقصد ایک یہ ہے، یہتدون، شاید وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، یرشدون، انہیں رشد ملے،
یہ یرشدون کیا ہوتا ہے، رشد کسے کہتے ہیں؟ اس کے معنی ہیں ویژن کی، اس کے معنی ہیں ہمارا جو خیال، ہماری جو فکر بنتی ہے زندگی میں کہ ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیا کریں. تو وہ اس ویژن کی تعمیر، اس فکر کی تعمیر کے لیے مہینہ بھی آتا ہے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کی ہوگی. وہ یہ جانتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کس طرح سے اپنی آخرت سنوار سکتا ہوں. سب کے کرنے کا ایک ہی کام نہیں ہوتا ہے، مختلف صلاحیتیں لے کر ہم دنیا میں آئے ہیں. جس کے پاس جس قسم کی صلاحیت ہے اس نے اس دین کے احیاء کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے. کہ ہم سب اس بات کے لیے تیار رہیں گے. اور رات کو جو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پرفیکشن کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، وہ نہیں چاہتے کہ تم پرفیکٹ بنو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ نہیں بن سکتے ہیں پرفیکٹ. ہم میں کوئی کامل نہیں بن سکتا. کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم کامل نہیں ہو سکتے. البتہ جو ڈیمانڈ ہم سے کی جاتی ہے، جو حکم ہم سے ہوا ہے کہ وہ ہمیں کوشش کرنی ہے، سٹرائیو کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، مسلسل ہم نے کوشش کرنی ہے کامل بننے کی، پرفیکشن اٹین کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. بنے گی نہیں یہ بات، ہم گریں گے پھر اٹھیں گے، پھر گریں گے پھر اٹھیں گے. جو میں نے مثال دی تھی شام کو کہ بچہ جب ابھی ابھی چلنا سیکھتا ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، بیٹا چلو، وہ گرتا ہے، آپ کو اس کا گرنا بھی پسند آتا ہے، پھر اٹھاتے ہیں آپ اسے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو ہمارا گرنا بھی پسند آتا ہے. جب ہم غلطیاں بھی ہم سے ہوتی ہیں اسے اس میں بھی مزہ ہی آتا ہے، لطف آتا ہے اسے اس میں بھی. چلو ہو گئی غلطی لیکن واپس آ گیا. ڈیٹھ نہیں ہے کم از کم کہ غلطی ہو گئی، کسی کیچڑ میں گر پڑا، اب سویا ہی رہا، اب اٹھے گا ہی نہیں. ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے. ہاں کوئی گرتا ہے وہ پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، بار بار یہ کوشش کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی. تو یہ چیز لے کر ہم نے آج یہاں سے جانا ہے جمعۃ الوداع کے اس موقع پہ. دیکھیے اللہ کا کیا ارشاد ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی مغفرت کروائی، آپ نے اللہ کے سامنے گریہ وزاری کی، تاحق راتوں میں آپ بیٹھے، اللہ سے آپ نے معافیاں مانگی ہیں، آپ کی مغفرت ہو گئی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کی مغفرت ہو گئی. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو صاف کرتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی صالح عمل کیا، مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی نیک کام کیا، وہو مؤمن، مگر ایمان کی حالت میں، مؤمن بھی ہو وہ اور نیک کام اس نے کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے. وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ایمان کے ساتھ آپ پختہ ارادہ کریں کہ آپ نے صالح عمل کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی والے کام، اللہ کو پسند آنے والے کام، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آنے والے اعمال آپ کریں گے. تو پھر اس کا صلہ کیا ملے گا آپ کو کہ آپ کی زندگی، آپ کو ہم زندگی بسر کروائیں گے حیاتاً طیبہ. یہ والی زندگی دنیا میں، آخرت میں اجر ملے گا. یہ دو چیزیں ہیں، آپ کے اعمال کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا، لیکن اثرات یہاں آپ کی زندگی میں آتے ہیں. آپ عمل صالح کریں گے، آپ ان کا اثر اپنی زندگی میں یہیں پہ دیکھیں گے. اچھے کام کریں گے، اچھے اثرات آپ دیکھیں گے، برے کام کریں گے، برے اثرات آپ دیکھیں گے. یہ لازم ہے. فرمایا حیاتاً طیبہ، یعنی آپ کو یہاں پہ بہترین زندگی بسر کروائی جائے گی. تو اس آیت کریمہ میں توڑ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو نیک کام کرنے میں اگر آخرت بنتی ہو تو بنتی ہوگی، لیکن دنیا تو بہرحال خراب ہو جاتی ہے.
ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس نے کہا آپ کو؟ یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نیک کام کرو گے تمہاری دنیا بھی میں سنوار دوں گا، تمہاری زندگی میں بنے گی حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی، بہترین زندگی تمہیں بسر کرواؤں گا۔ اور پھر اجر کہاں ملے گا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور پھر آخرت میں آپ کے ان نیک اعمال کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اس کی مزدوری بھی آپ کو ملے گی، اس کا صلہ بھی آپ کو وہاں پہ ملے گا۔ اور کس اعتبار سے ملے گا؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل آپ نے کی ہوگی اس میں سے جو بہتر کام آپ نے کیے ہوں گے، احسن کام کے مقابلے میں۔ یعنی کام انسان جب یہاں کرتے ہیں اچھے کام کرے گا، لیکن اچھے کاموں میں سے بھی کچھ ان کی الگ الگ ہم درجے کہیں گے۔ جو اعلیٰ درجے کے آپ نے کام کیے ہوں گے اللہ کی خوشنودی کے، ان اعلیٰ درجوں کے مطابق آپ کو اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو یہ اعمال کرنے کے لیے آپ نے آج عہد کرنا ہے، اور آپ نے عہد کیا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ اسی ارادے کو دیکھتے ہیں، آپ ارادہ کیجئے۔ روزوں میں آپ نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ نے ثابت کر کے دکھایا تمہیں کہ تم اچھے ہو۔ جب اس جمعہ پہ میں نے کہا تھا 1,00,000 روپے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کوئی یہ پانی کا گھونٹ پیے گا؟ کوئی تیار نہیں ہوا۔ آپ میں سے ایک شخص بھی تیار نہیں ہوا کہ ہم پانی کا گھونٹ نہیں پیئیں گے۔ یہ ہم کو دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ بنیادی طور آپ اچھے ہیں، آپ صالح ہیں، لیکن یہ معاشرہ ہے جو تمہیں بگاڑ دیتا ہے، یہ شیطان ہے جو تمہیں غلط راہوں پہ چلاتا ہے، یہ رسم و رواج ہیں جو تمہیں خراب کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ لہذا آج کے بعد آپ اس بات کا دھیان رکھیں گے کہیں شیطان آپ پہ حملہ آور نہ ہو، کوئی رسم و رواج آپ کے ذہن اور آپ کے مزاج کو نہ بگاڑ دے۔ لہذا عمل صالح ہی بنیادی چیز ہے۔ فرمایا اس عمل صالح کے لیے جو تیار کرتا ہے ہمیں، اس کے لیے جو ہمیں پیٹرول چاہیے، اس کے لیے جو ہمیں ایندھن چاہیے، اس کے لیے ہمیں جو طاقت چاہیے، وہ طاقت کہاں سے ملے گی؟ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر جب تم قرآن پڑھو، یعنی وہ قرآن سے ہی ملے گی۔ لہذا لیکن قرآن بھی جب تم پڑھو گے، پڑھنے سے پہلے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، آپ شعور کی بیداری کے ساتھ یہ کلمات ادا کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان سے آپ نے ناطہ توڑنا ہے۔ آج پڑھتے ہیں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن ایک ہاتھ شیطان ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہاں سے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نہیں، اس آنکھ کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، شیطان سے آپ نے علیحدگی اختیار کرنی ہے، اس سے دور ہونا ہے، اور پھر اللہ کے اس کتاب کو پڑھنا ہے۔ اور شیطان کا زور نہیں چلتا، انہ لیس لہ سلطان، اس کا زور نہیں چلتا کن لوگوں پہ؟ علی الذین آمنوا، ایمان والوں پہ، جو ایمان والے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور دوسری چیز جو اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے ہوں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ آج بار بار آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں گے، آپ کے ایمان کی، ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے؟ اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے، الحمدللہ ہے، دوسری چیز دیکھنی ہے کہ توکل ہے کہ نہیں ہے۔ ایمان بھی ہو، توکل بھی ہو، شیطان ہمارا کچھ اب نہیں بگاڑے گا۔ ان آیت کا میں نے اس لیے انتخاب کیا کہ اب تو شیطان کی رہائی ہونے والی ہے، جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اب اس کی رہائی ہونے والی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبراؤ مت، آنے دو اس کو باہر، کرنے دو تم پہ حملے، مگر تمہارے اندر یہ دو چیزیں اگر ہوں گی، ایمان اور توکل علی اللہ، تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ سورۃ النحل پڑھیے آپ، آیت نمبر 97، 98 اور 99، 3 آیات ہیں یہ، کہ وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، بس
ایمان کی رکھوالی کرتے رہیے اور توکل کی رکھوالی کرتے رہے. کہیں کسی ایک لمحے کے لیے بھی ذہن میں یہ نہ آئے کہ اگر میں اللہ کی اس بات کو مانوں گا تو غریب ہو جاؤں گا، انفاق کیا میں نے تو غریب ہو جاؤں گا، رشوت چھوڑ دی تو شاید غریب ہو جاؤں گا، بچے کیا کھائیں گے. نہیں، سنو، وہ اللہ جو کتے کو کھلاتا ہے، خنزیر کو کھلاتا ہے، جو ہر ایک کو کھلاتا ہے، کیا وہ آپ کو کھلانے پہ قادر نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم مجبور ہو جاتے ہو کبھی رشوت پہ، کبھی سود پہ، کبھی حرام کمائی کی طرف تمہاری نگاہ جاتی ہے؟ شراب کے ٹھیکے، شراب بیچتے ہیں اور مختلف چیز کے گندے کاموں کے ذریعے، اور آج پتہ نہیں کس کس قسم کی گیمز ان کے ذریعے کھیلی جاتی ہیں، اور جوا کھیلا جاتا ہے اس موبائل کے ذریعے. بھائی کیا ہوا ہے تمہیں بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ؟ بس ایمان کا جائزہ لیتے رہو، توکل کا جائزہ لیتے رہو، اللہ تمہیں کھلائے گا. جو حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں کو کھلاتا ہے، وہ کیا آپ کو نہیں کھلائے گا؟ آج مکری تو ہی کہہ دیجیے نا، آج جو چندہ ہم کرتے ہیں آج اپنی مسجد کے لیے نہیں ہوگا. ہمارے مہمان آئے ہیں ڈوڈا سے جو عیدگاہ کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، آج ہم اپنے لیے نہیں کریں گے. آج آپ خاطر خواہ اچھی طرح سے ان کی مدد کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی بار وہ آئے اور ناراض ہو کر چلے گئے، کیونکہ خاطر خواہ یہاں گئے نہیں وہ ہر گھر میں. جو 2-4 بندے ملے تو کچھ سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تو واپس چلے گئے. لہٰذا یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے باعث آر بنے. آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ جو ہے عیدگاہ جہاں ڈوڈا میں ضرورت ہے، وہ صرف ڈوڈا والوں کی نہیں، وہ ہماری بھی ہے، وہ ہر ایک کی ہے وہ. لہٰذا اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. تو آج ہم اپنی مسجد کے لیے چندہ نہیں کریں گے. تو فرماتے ہیں کیا ہے کہ شیطان کا زور نہیں چلے گا، ایمان اور توکل اگر ہو، ایمان اور توکل ہمارے دلوں میں ہو تو کوئی شیطان کا کوئی حربہ جو ہے کامیاب نہیں ہوگا. یاد رکھیے آپ. بہت سارے واقعات ہیں میرے ذہن میں، لیکن زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے. دیکھیے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علامہ ابن سیرین کا نام آپ نے سنا ہے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کاروبار کیا کرتے تھے، زیتون کا تیل بیچتے تھے. 40,000 درہم کا زیتون تیل تھا. چوہا اس میں چلا جاتا ہے. اب وہ نکال سکتے تھے، پھینک سکتے تھے، تیل بیچ سکتے تھے، اور اپنے کسی ساتھی نے یا خادم نے کہا بھی کہ تھوڑا سا تیل جس طرف یہ تھا وہ پھینک دیں گے تو باقی بیچ دیں گے، اتنا بڑا نقصان ہوگا. کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں دھوکہ نہیں دے سکتا، میں گندی چیز نہیں کھلا سکتا کسی کو. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں. انہوں نے سارا تیل جو ہے پھینک دیا. یعنی کہیں ان کی کمائی میں حرام کا کوئی پیسہ داخل نہ ہو. خطیب بغدادی نے لکھا ہے، امام مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مرو سے شام گئے تھے، وہاں کچھ لکھنے کی ضرورت پڑی، کسی سے قلم خریدا. اور قلم کیا ہوتا ہے؟ لکڑی کا قلم ان دنوں ہوتا تھا. 2 یا 3 درہم اس کی قیمت تھی. لکھا، پھر یاد نہیں رہا، وہ لے آئے اپنے ساتھ. شام چلے آئے، مرو چلے آئے. شام سے، شام میں گئے تھے وہ مرو سے، مرو کے رہنے والے تھے. تو جب واپس آ گئے وہاں دیکھا قلم رہ گیا ہے. آپ اندازہ کریں 2 یا 3 درہم کی وہ چیز تھی، لکڑی کا قلم تھا. کہا کہ اس کے بارے میں مجھے جواب دینا ہے. وہاں سے پھر واپس چلے گئے. کتنے دنوں کی مسافت ہے آپ سب جانتے ہیں، گاڑیاں نہیں تھی. تو آپ چلے گئے، وہ اس کا وہاں ڈھونڈا، تلاش کیا اسے، اور اسے واپس کر دیا وہ قلم. یہ کیا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے. یہ سوچنا ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اگر میں کسی کا مال، کسی کا 1 درہم، 1 پیسہ کسی کا میرے پیسے میں ناجائز طریقے سے داخل ہوا، میرا سارا مال ناپاک ہو گیا. اللہ کو میں نے ناراض کر دیا، میں نے شیطان کو راضی کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا. یہ ابلیس ہے، یہ ابلیسی
چالیں ہیں جو ہم کو بتاتی ہیں کہ بھئی غریب ہو جاؤ گے، اتنا تیل پھینک دو گے، اتنا نقصان تمہارا ہوگا اگر اپنے مال کی ایک کمزوری تم بتا دو گے۔ اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے آپ۔ امام ذہبی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک اچھے بھلے انسان، نیک انسان کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب پوچھا یہ بات کیا ہے تو اس نے جواب میں کہا کہ فلاں شخص کی سوئی کی کیا قیمت ہے کہ وہ میرے پاس رہی تھی۔ یعنی کسی کا مال چاہے کتنا ہی وہ کم قیمت ہو کہ وہ مال رہا ہے میرے پاس، اس کی بنا پہ یہ مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، آخرت میں عذاب تو ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکافات عمل آپ کہتے ہیں۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ خاموش رہیے ذرا۔ مکافات عمل جسے کہتے ہیں، جنہوں نے حق اور ناحق، جنہوں نے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی کتاب ہے مکافات عمل، دیکھیے آپ، اس میں انہوں نے لکھا ہے ایک شخص بڑا رشوت خور تھا، بہت زیادہ رشوت کھاتا تھا، 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں اس کی۔ ایک دن چلے کہ چلو ہم آج سیر سپاٹا کریں گے، اپنے بچوں کو لے کر چلے، نہر کے کنارے چلے۔ جب نہر کے کنارے چلے، کشتی کا سفر کریں گے، کس طرح چلیں گے، بائی چانس کیا ہوا، کیسا حادثہ ہوا کہ وہ چاروں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، وہ ڈوب گئی وہاں پہ۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی جو اہلیہ تھی، اسی غم میں وہ انہیں بھی وفات پائی، اور پھر کچھ عرصہ اس سارے غم میں مبتلا ہونے کے بعد وہ خود بھی مر جاتے ہیں۔ کتنا کمایا تھا، کتنی رشوت کھائی تھی اور کتنا حرام کھایا تھا، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ آپ خود پڑھیے، اس کتاب میں آپ کو ملے گی۔ اسی طرح سے اس میں ایک اور واقعہ بھی انہوں نے لکھا، ایک پولیس انسپیکٹر کا واقعہ لکھا ہے، وہ بھی بڑا راشی تھا، رشوت خور تھا، اس کا ایک بیٹا تھا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا کسی طرح سے حادثے کا شکار ہوا، اس کی وفات ہو گئی۔ 2 بیٹیاں جو تھیں اس کے بھائی کے بیٹوں کے لیے تھیں، اپنے بھتیجوں کے لیے تھیں، وہ دونوں، ان کا رشتہ ہوا تھا۔ ان دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے۔ بیٹا گیا اور بیٹیاں 2 ہیں طلاق یافتہ، ان کے گھر میں ان کو دیکھ کر خون کے آنسو، صبح شام پریشانی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کی بھی وفات ہو گئی، وہ بھی مر جاتا ہے۔ ان باتوں کی طرف میں زیادہ واقعات نہیں بتاؤں گا، بہت سارے واقعات ہیں، اگر سناتے رہیں گے تو تھکیں گے نہیں، پتہ نہیں کب تک ہم کہتے جائیں گے۔ اس معاملے میں کتنا محتاط رہنا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس کے لیے ہم یاد رکھیں گے۔ کچھ تاجر آپ کے پاس آئے، سامان کچھ دینا تھا، ان کے ساتھ جب بات ہوئی تو کہا اس کی قیمت یہ ہوگی، کچھ طے ہو گئی قیمت۔ لیکن پھر امام بخاری نے کہا کہ دیکھو، جاؤ 3 دن تک سوچو، 3 دن کے بعد میں بھی سوچوں گا، آپ بھی سوچو، تو پھر دیکھیں گے 3 دن کے بعد فائنل کریں گے، ہم پکی بات ہو جائے گی 3 دن کے بعد۔ وہ چلے گئے، اگلے ہی دن کچھ اور تاجر آتے ہیں، انہوں نے ڈبل قیمت دے دی، جس نے پہلے تاجر نے کہی تھی، ان نے ان سے دگنی دی کہ ہم اتنا دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صحیح بخاری جن کی کتاب ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ میں نے نیت کر لی تھی کہ میں نے انہی کو یہ دے دینا ہے، انہی کے ہاتھ یہ فروخت کرنا ہے، اب میں اپنی نیت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچیے آپ، تقویٰ کا یہ معیار کہ ابھی بات پختہ نہیں ہوئی ہے، یہ بدعہدی نہیں ہوگی، دھوکہ نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، لیکن کہا کہ میں اپنی نیت کے بھی خلاف نہیں کرنا چاہتا، میں نے نیت کر لی ہے کہ میں نے ان کو فروخت کرنا ہے، لہذا میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ وہ چلے گئے اور پہلے والے جو تھے تاجر، ان کے ہاتھ کم قیمت میں اپنی وہ اشیاء جو ہیں فروخت کی انہوں نے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی
تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے، پڑھیے آپ ضرور، ہمیں پاس فرصت ہی نہیں، موبائل ہمیں چھوڑتا ہی نہیں، ہم پڑھنے کے عادی ہی نہیں۔ اس میں آپ واقعہ پڑھیں گے امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ جا رہے تھے ایک مجوسی کے گھر کے باہر سے آپ گزرے، کسی طرح سے آپ کی وجہ سے کیچڑ لگ گیا اس کی دیوار پر۔ اب سوچ رہا ہے کہ اگر میں اس کو کیچڑ کو صاف کروں گا تو اس کا گارا گر پڑے گا، ایسے ہی رہنے دوں گا تو بدنما لگ رہا ہے، یہ تو بڑی بری بات ہے، اس کا جواب کیسے دوں گا میں؟ ایسے بھی نہیں رہنے دینا ہے، صاف بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، خادمہ باہر آتی ہے، کہا ذرا اس کو بلاؤ مالک کو۔ اس کا کچھ دینا تھا، امام ابو حنیفہ کا قرضہ تھا، اس کی طرف وہ گھبرایا کہ شاید قرضہ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ نہیں آیا باہر۔ جو باہر آتی ہے خادمہ، پھر کہتے ہیں کہ اس سے کہو کہ میں قرضہ وصول کرنے نہیں آیا ہوں، ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں، صرف باہر آ جائے وہ 2 منٹ کے لیے۔ جب وہ باہر آتا ہے تو اس سے کہا کہ دیکھو میری وجہ سے آپ کی یہ دیوار خراب ہو گئی ہے، میں اسے صاف بھی نہیں کر سکتا، اس سے بھی نقصان ہوگا، میں صرف معافی مانگتا ہوں آپ سے کہ مجھے آپ میری یہ غلطی آپ معاف کریں بس۔ تو وہ آتا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہتا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو آپ نے پڑھاؤ مجھے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ فکر تھی آپ کو، آج ہمیں کتنی فکر ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا جنازہ پڑھانا ہوتا تو پہلے آپ پوچھتے تھے حل علیہ دائن، کیا کسی کا قرضہ تو نہیں اس کی طرف؟ اگر کہتے کہ ہاں ہے، مال ہے اس کا کچھ، نہیں ہے تو پھر کیا؟ صلو علی صاحبکم، تم پڑھو اس کا جنازہ۔ آپ چلے جاتے تھے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ ایک بار ایسا ہی ہوا، آپ جا رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ ذرا سوچے آج ہمارا کیا حال ہے، کتنا پیسہ ہم کھاتے ہیں۔ مزدور ایک بار نہیں سینکڑوں باروں کو آنا پڑتا ہے ٹھیکیدار صاحب کے پاس، لیکن پیسہ انہیں نہیں ملتا۔ دکاندار حضرات ہمارے ترستے رہتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، 2 سال 10 سال گزر جاتے ہیں، لیکن پیسہ ان کا ادا نہیں کیا جاتا۔ بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنتی ہیں لیکن پیسہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ وعدہ خلافی جو ہے یہ نفاق کی نشانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں ایک نشانی یہ بتائی ہے اذا عاہد غدر، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ جب اس نے بتا دیا فلاں تاریخ کو آپ کا قرض ادا کر دوں گا، نہیں کیا تو اس نے وعدہ خلافی کی۔ وہ نفاق کی یہ صورت ہے اور کلیئر ہے یہاں حضور کی حدیث، کسی کو اس پر شک نہیں۔ آج ذرا تہیہ کیجئے کہ آپ کسی کا قرض اپنی طرف نہیں رکھیں گے۔ جس نے ارادہ کیا، میں نے کل کی جو بات بتائی تھی، میں نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ احسان یہ ہے کہ آپ پختہ ارادہ کریں کہ میں نے کسی کا کھانا نہیں، میں نے دینا ہے۔ میرے پاس اس وقت اگر کسی کا 1 لاکھ دینا ہے، 1,000 بنتا ہے، میں اس کے گھر جا کر ریکویسٹ کروں گا 1,000 آپ لیں۔ آپ نے شروع کیا قرضہ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنے راستے کھول دے گا کہ آپ قرضہ ادا کر دیں گے۔ لیکن ہماری نیت ہی نہیں ہوتی ہے دینے کی، کہ نہیں دیں گے، کھا جائیں گے تو دیکھیں گے پھر کیا ہوگا۔ یہ جگ میٹھا وہ جگ کس نے ڈٹھا، یقین ہی نہیں ہے۔ تو لہذا اس بات کی طرف دھیان دیجئے کہ آپ وعدہ خلافی نہ کریے اور کسی کا پیسہ کھانے کی نیت مت کیجئے۔ آپ مکافات عمل ہی میں ایک اور واقعہ ہے، فتح علی خان کا واقعہ ہے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ وہ بجلی کا سامان فروخت کرنے والے ایک تاجر تھے۔ ان کے ہاتھ میں بڑی لمبی تسبیح رہتی تھی،
ہر وقت وہ ذکر کیا کرتے تھے، لیکن چیز جو مال جو بیچتے تھے وہ ڈپلیکیٹ اکثر تھا اور بہت زیادہ ریٹس اس کے تھے، یعنی وہ بھی اکٹھا کر رہا تھا حرام۔ 40 سال کی جب اس کی عمر ہو گئی، برین ٹیومر اس کا ہو گیا، برین ٹیومر۔ پھر کتنی اذیت انہیں پہنچی، کتنا مال جو کمایا تھا وہ سب چلا گیا، زمین بیچ دی، گھر بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا، آخرکار اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اسی میں یہ واقعہ ہے۔ تو اس میں آپ کے لیے ایک بڑا پیغام آج یہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے اپنے گریبان میں جہاں کر دیکھیں کہیں ہم سے اس قسم کی چیز تو نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بنے، لیکن یہ یاد رکھیں آپ خود ظالم ہوں گے، بچہ ظالم نہ ہو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جھوٹ بولیں گے، بچہ جھوٹ نہ بولے ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نشہ کریں گے، تمہارا بچہ نشہ نہ کرے ایسا ممکن نہیں۔ آپ لوگوں کا حق کھانے والے ہوں، آپ کے بچے حق نہ کھائیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے آپ دھوکے باز ہوں، مزدوروں کے پیسے کھا جائیں، لوگوں کے پیسے کھا جائیں، تمہارے بچے ایسا نہ کریں۔ تم بے حیا، تمہارے بچے بے حیا نہ ہوں۔ تم بدمعاشیاں کرتے رہو، تمہارے بچے بدمعاشیاں نہ کریں ایسا نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی خاص نظر عنایت کسی پہ ہوتی ہے کہ باپ کا اثر بچے پہ نہیں ہوتا، ورنہ آپ دیکھیں گے اکثر جو باپ کی سوچ ہے بچوں کی سوچ بھی وہی ہوتی ہے۔ لہذا یہ آج کا دن جو ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 123، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یعنی تمہاری آرزوؤں پہ یہ موقوف نہیں، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پہ۔ کیا آرزویں کرتے ہم؟ وہی جو وشفل تھنکنگ جسے آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، ہاں جی پیارے نبی ہماری شفاعت کر دیں گے۔ فرمایا تمہاری یہ آرزویں تمہارے کام آنے والی نہیں۔ کھولیے آپ النساء، سورۃ النساء آیت نمبر 123، کہ کیسی آرزویں تم نے بنائی ہیں؟ وہی آرزویں جو اہل کتاب کی تھی، وہ کہتی تھی ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ کہا نہ تمہاری آرزوؤں کی وجہ سے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق تمہارے فیصلے ہوں گے، بلکہ یاد رکھو من یعمل سوءا، جس نے برائی کی، جس نے برا عمل کیا، یجزا بھی، اس کو اس کی سزا ملے، یجزا بھی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا آپ نہیں پائیں گے کوئی اس کا ولی اور مددگار۔ لہذا یہ روزہ ہم نے رکھا، بخشش کروائی، اب ذرا آج عہد کیجئے کہ ہم آج دھلے ہوئے اب ہیں، صاف ہو گئے ہیں، اب ہم اپنے دل پہ کوئی گناہ کا داغ دبا لگنے نہیں دیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ کے پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ پہ توکل کریں گے، وہ کھلانے والا ہے کھلائے گا۔ میں کیوں بددیانتی کروں؟ میں کیوں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کروں، کانوں کا، ہاتھوں کا غلط استعمال کیوں کروں؟ یہی وجہ تھی، اسی قسم کا ایمان تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ کپڑے نہیں عید کے لیے، خازن سے کہا کہ ادھار لے لیں گے، اگلے مہینے وہ کاٹ لینا۔ کہا بھائی کیسے ممکن ہے، آپ کو کیا یقین ہے اگلے مہینے آپ زندہ رہیں گے؟ کہا سچ کہا آپ نے، 3 بر اعظموں پہ حکومت تھی آپ کی، بچوں کے لیے کپڑے آپ نہیں سی پائے، آج ان کا نام لینے والے دنیا پر میں موجود ہیں۔ عمر ثانی انہیں کہا جاتا ہے، خلیفہ پنجم انہیں کہا جاتا ہے، 5ویں خلیفہ راشد انہیں بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ نہیں ہوا، ان کے بچوں نے بھی زندگی بسر کی، پر آپ دیکھیں گے تاریخ میں کہ وہ کہاں پہنچے ان کے بچے، کیونکہ اس وقت اتنا ٹائم نہیں۔ تو یاد رکھیں یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، یہ ہمیں للچاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں آخر میں کہوں گا کہ جب دنیا اس کے پاس آئی تو حضرت علی نے دنیا سے کیا کہا؟ آج پختہ ارادہ کر کے آپ اٹھیں گے، آپ بھی دنیا سے یہی کہیں گے۔ دنیا آپ کو للچائے گی،
ایک قسم کی لالچ، دوسری قسم کا لالچ، یہ کرو وہ کرو، یہ نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا۔ علی کرم اللہ تعالی وجہ نے کیا کہا دنیا سے؟ الیک انی یا دنیا، اے دنیا دفع ہو جا، میرے پاس آئی ہے۔ الیہ تعرضتی، تو نے میری طرف قصد کیا ہے کہ تو مجھے گمراہ کرے گی، مجھے اپنی طرف لے جائے گی۔ الیہ تشوقتی، الیہ تشوقتی، کیا تو مجھے شوق دلا رہی ہے کہ فلاں 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 چیز آپ کو ہونی چاہیے؟ میرے پاس ہے سکت یا نہیں ہے، تو مجھے شوق دلا رہی ہے، تو مجھ پہ اپنا جادو چلا رہی ہے، اپنا حسن میرے سامنے ظاہر کر رہی ہے۔ ہیہات ہیہات، افسوس افسوس، فإنی قد طلقتک ثلاثا، تجھے معلوم نہیں میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ دنیا سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، لا رجعت لی فیک، اب کوئی صورت نہیں ہے رجوع کرنے کی، میں اب تیری طرف مائل نہیں ہو سکتا، تم کہاں کر رہے مجھے مائل؟ فعمرک کثیر، میں جانتا ہوں تیری عمر کیا ہے دنیا، بہت قلیل ہے، بہت کم ہے، وخطرک کبیر، مگر خطرہ بہت بڑا ہے۔ عمر تو بہت کم ہے لیکن خطرہ بہت بڑا ہے۔ وہ عیش کی حقیر، اور تیری عیش جو ہے وہ حقیر ہے، لہذا میں تیرے پھندے میں آنے والا نہیں، دور ہو جا۔ الیک انی ہوتا ہے دفع ہو جا، دفع ہو جا تو یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جائے دنیا، میرے پاس نہ آ۔ آج آپ یہی ارادہ لے کر، پختہ ارادہ لے کر، صالح مومن کی طرح، جو آپ نے پڑھا من عملہ صالحا من ذکر او انثی، صالح مومن بن کر آپ یہاں سے آج اٹھیں گے، اور ایک تصویر ہوگی آپ کی پوری دنیا کے سامنے کہ اسلام ایسے لوگ تیار کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا تعارف، یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا تعارف۔ آج ہم بہت کہتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں مجھے کہو مت دین کیا ہے، مجھے دکھاؤ کہ دین کیا ہے، اپنے عمل سے دکھاؤ، پختہ ارادہ کرو، ورنہ ہم دھوکے باز ہوں گے، کہیں گے کچھ کریں گے کچھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ روزے جو ہم نے رکھے ہمارے یہ روزے قبول ہوں، ان روزوں میں جو ہم نے تلاوت کی، ان روزوں میں جو ہم نے جس قسم کی کوئی عبادت کی، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں وہ قوت دے جسے تقویٰ کہا جاتا ہے، جو نافرمانیوں سے بچاتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچاتی ہے، وہ قوت ہمیں ملے، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔